اے امیر اہل سنت پیارے، امیر اہل سنت پیارے، امیر اہل سنت۔ بعض کے یہاں بڑی آزمائش ہوتی تھی، داڑھی شریف رکھنے پر، امامہ شریف سجانے پر گھر سے نکال دینا، اور کئی چیزیں جو ہے وہ درپیش ہو جاتی تھی۔ بعضوں کے ایسے بھی کیس بتائے گئے کہ امامہ شریف معاذ اللہ جلا دیا گھر والوں نے۔ کسی کا فون آیا کہ میرا بھائی اس وقت پنکھے سے لٹکا ہوا ہے، وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہ بات بات پہ کبھی بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا، تو ہمارے میں سے کسی نے گھر میں کسی نے بولا بھائی تو روز بولتا ہے، کر کے دکھا۔ اس نے کر کے دکھا دیا۔ بیماری جو بڑھاپے میں آتی ہے نا، وہ جانے کے لیے نہیں آتی، وہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ ٹر ٹر کڑ کڑ نہیں، جوان خون ہے، آپ کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اتنا مہنگا کیوں اٹھا لایا؟ میں ہوتا تو اتنے کا لاتا، تیرے کو ٹھگ لیا کسی نے۔ یہ جوان بیٹا نہیں سنے گا، یہ جتنے کا بھی لایا مسکرا کے اوکے کر دیا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور زندگی میں ایک دور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عام طور پہ اسلام بھائی جب جمع ہوتے تھے تو بعض کے یہاں بڑی آزمائش ہوتی تھی، داڑھی شریف رکھنے پر، امامہ شریف سجانے پر، اور طرح طرح کی ایسی تکلیفیں ہوتی تھی کہ گھر سے نکال دینا، اور کئی چیزیں جو ہے وہ درپیش ہو جاتی تھی۔ اور پھر یہ دیکھا کہ ان کی بسا اوقات ایسی استقامت رہی، اور اس استقامت پر جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کا جو طبیعت، آپ کی تربیت کے نصیب ہوا۔ تو اس طرح کے جو واقعات میں آپ کے جو مشاہدات ہوئے، اس میں موجودہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اگر اس طرح کا دین پر عمل کرنے میں کوئی ایسے حالات معاملات ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی، استقامت ملی، اور یہ تو میرے ساتھ تو اس طرح کے عجیب عجیب واقعات ہیں، یعنی کہ دین سے عملی طور پر اتنا دور ہے کہ ایک لڑکا جب دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی، میرا فیلڈ تو اسی طرح تھا، آنے جانے لگا، گھر میں ہی ہے، سلام کرنے لگا، تو ماں باپ نے بولا تو تجھے جاتا کہاں ہے؟ تو اس نے میرا نام لے لیا، ان کے پاس جاتا ہوں۔ ان دنوں میری نور مسجد میں شاید امامت تھی۔ بولا اچھا تو مولوی بنے گا تو وغیرہ، اس کو بیچارے کو دور کر دیا مجھ سے۔ یعنی یہ کون سی بولی بولا کہ تو کبھی مت سلام نہیں کرتا ہم کو، اب جب آتا ہے سلام کرتا ہے۔ تو یہ ان کا ماتا ٹنکا، یہ حالت۔ پھر داڑھی، ایک نوجوان نے بتایا مجھے، زخم بتایا اپنے ہاتھ کا کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو میرے گھر والے، ماں یا کوئی گھر کا فرد میری نیند میں داڑھی کاٹنے لگے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے یا نیند میں نے یوں ہاتھ مارا، کچھ محسوس ہوا نا، تو میرے ہاتھ میں یہ کینچی لگ گئی۔ بعضوں کے ایسے بھی کیس بتائے گئے کہ امامہ شریف معاذ اللہ جلا دیا گھر والوں نے۔ تو اس طرح کے بھی مطلب تو یہ کہ اپنا وہ کہ ایگریسیو نہ بنے، جذباتی نہ بنے گھر میں، وہ ایک چپ سو سکھ والی بات۔ گھر میں بحث کریں گے، الجھیں گے تو ان سے ظاہر ہے کہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ کوئی آنکھوں سے جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں رحم آ جائے۔ تو اس سے کئی کیس ہوئے ہوں گے کہ جو پہلے تو اپنی اولاد کو روکتے تھے، پھر خود ماحول میں آ گئے، ایسے بھی ملیں گے۔
अपना मतलब ये कि अखलाक किरदार पेश करके अब इतनी उम्र हो गई, घर में जज्बाती माहौल अब दिया इसने, अपना अंदाज किरदार ऐसा दिया लड़ा लड़ी वाला, अब एकदम से वो दाढ़ी रख लेगा और माहौल में आकर ये घर वालों की समझ में नहीं आएगा तो ये फिर घर वालों से लड़ना शुरू कर देगा, तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए एक ने मुझे कहा कि मेरे छोटे भाई जो हैं ये मेरी बात सुनते नहीं है, मथाकुट करते हैं, परेशान करते हैं। तो मैंने कहा आप है ना, इनको आप जनाब से बात करना शुरू कर दें। क्या बात। वो कि तू करते ना हमारे तू कार जिसको बोलते हैं, माहौल तो इस तरह का होता है घरों में। तो इससे बाद में मुझे मेरे तो बोला कि यार आपने नुस्खा तो अच्छा बताया था, तरकीब बन गई। मैं आप बोलता हूँ इनको सेट हो गए। हमारे यहाँ मतलब ये आमतौर पे हम तो कोशिश करते हैं कि हो सके तो बच्चे को भी आप जनाब से बात कीजिए, तो ये आप जनाब सीखेगा कि दूसरों को भी इस तरह कहेगा तो माहौल इस तरह बेहतरी आएगी। हमारे यहाँ बस आदत ऐसी पड़ी हुई है कि तू निकल जाता है। हुजूर इसमें तो ये बात बिल्कुल एक तजर्बे से साबित है कि जब जिसने भी इस फार्मूले पर अमल किया है, एक तो अपने ऊपर होने वाली किसी ज़्यादती पर खामोशी, और दूसरा ये आप जनाब वाला जो अंदाज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस अंदाज ने उनके पूरे के पूरे माहौल को, घर के माहौल को ही चेंज कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं आप? नहीं वो बिल्कुल ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि इसको ये कल तक आता था, अबे अड़े ओए स्त्री क्यों नहीं की, खाना ठंडा हो गया है, इस तरह की बातें करता था। और अब निगाहें नीची करके सलाम करता है, मुस्कुरा के तबीयत पूछता है। इसको ये हुआ तो है कुछ, इसको ये कहाँ से हुआ है वहाँ देखें। ये वाकई समझते थे। एक पुराना वाक़या याद आ गया, एक इस्लामी भाई आते थे, दाढ़ी भी रख ली थी। उनका छोटा भाई अमेरिका से आया था, वो मेरे पास आया, बोला कि वो तावीज़ की ज़रूरत है, मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, तो अब ऐसी ऐसी बातें करता है। तो मैं समझ गया, मैं जानता था और हम पड़ोस में भी रहते, तो वो बड़ा भाई जो था अपने माहौल में आ गया था। एज तो मुझसे शायद बड़ी थी उनकी, अब पता नहीं हयात है या नहीं है, अल्लाह मगफिरत में। जब उसकी बातें सुनी मुझे याद पड़ता है कुछ इस तरह की, मैंने कहा तावीज़ की तो आपको ज़रूरत है, सुनिए वो तो सेट है सुनिए। फिर शायद मैंने उसको नेकी की दावत दी होगी, समझाया होगा क्योंकि ये क्या क्या बात करता है या इसमें सब तो यार सही तो कहता ही है। तो वो है ना, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अच्छा शेख, आपने अभी आप जनाब की बात की, तो मौजूदा दौर में अभी ऐसा देखा गया है, बुजुर्गों को पता नहीं एक्सपीरियंस हो नहीं हो, कि कुछ है ना जिगरी दोस्त होते हैं, क्लोज फ्रेंड ना, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही बेतकल्लुफी होती है। अगर उसमें अगर हम कभी किसी को कहते ना अपने जिगरी दोस्त को, यार आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो तो पहले देखेगा गौर से ऊपर से नीचे, तो तबीयत खराब है क्या तेरी, या आपसे क्या बात कर रहा है, तुम कह दो फिर भी हैरान होता होगा। तो वो बेतकल्लुफाना जो माहौल होता है दोस्ती का, उसमें आप कहें ना तो बड़ी हैरत ज़्यादा माहौल बन जाता है। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? हाँ, तो एक बार हैरत होगी, फिर दूसरी बार में थोड़ी हैरत में कमी आ जाएगी, तीसरी बार अगर वही आपका अखलाक देखा, बोले तू सही है मैं गलत था। अगर आप पहली बार में आपने भी फिर हट जाओ तो फिर काम खराब हो जाएगा। बल्कि इससे तो एक ये चेंज, अपनी बोली बोले, हम अपनी बोली बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तरकीब बनती चली जाएगी। बल्कि इस मामले में तो यूं देखा जाता है कि वो भाई करके बुलाते हैं। कल तक जो मतलब तू तुकार होता है ना, तो उनके ही वर्डिंग चेंज हो जाती है कि वो अपने ही ऐसे दोस्त को, जैसे बेतकल्लुफाना मामला था, तो अब वो भाई करके उसको मतलब एक अदब वाला अंदाज इख्तियार कर लेते। अच्छा, नाम के साथ भाई बोलते हैं, खाली भाई नहीं, नाम के साथ। नाम के साथ, हाँ, जैसे वो सलीम भाई, अमीन भाई, यूं अच्छा लगता है, अच्छा वो दोस्त जो कल तक तू तुकार करते जी। थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की बरकत से, यानी वही आप वाली बात कि अगर उसने खामोशी इख्तियार की है और सलीम भाई जैसा फरमाया कि कुफले मदीना लगाया, यानी चुप
کا جو نسخہ ہے نا اگر اس پر عمل کیا تو حدیث پاک ہے من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بس شروع سے سمجھو کہ میرا جو کام ہے شروع میں پتہ نہیں جھگڑا لو ہڑا اڑی کرنے والے یہ طبیعت نہیں تو دعوت اسلامی کا کام مجھ سے شاید کوئی اور لے جاتا. ویسے بھی اس طرح کا بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ سختی ڈانٹ یا بحث کرنے سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ نرمی و خوش اخلاقی سے متاثر ہوتے ہیں. نعمان بھائی اس میں آپ کا کیا فرمائیں گے؟ نرمی کے تو فضائل اپنی جگہ ہیں. میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ان کے پڑوس میں شوہر اور بیوی کے ایسے خطرناک معاملات ہو گئے تھے کہ معاملات آخری حد تک آ چکے تھے. تو اس رشتہ دار نے جا کر جو شوہر تھا اس کو بہت ہی شفقت، نرمی اور بڑا بڑا کر کے سمجھایا. الحمدللہ ان کی نرمی کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا. تو نرمی ایسا وصف ہے کہ اللہ جس کو نصیب کرے. میری والدہ آج بھی کہتی ہیں، میمنی میں امیر اہل سنت، آپ بھی اس میمنی کو تو جانتے ہیں کہ جو نمی ہو وہ اللہ کے کمی ہو. تو والدہ عموماً ہمیں آج بھی نصیحت کرتی ہیں کہ جو نمی ہو اللہ کے کمی ہو. یہ پرانی کہاوت ہے گجراتی میں، جے نمیو تے اللہ نے گمیو. یہ میمنی میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، جو نمیو یا اللہ کے گمیو. اس میں بھی بسا اوقات بات بنتی نہیں ہے. نمیوں میں ہی نمیوں مانے جھکا، جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. ہاں نا، اب بدے نہیں سمجھے ہوں گے، سب نہیں سمجھے ہوں گے نمیوں کیا، گمیوں بھی نہیں سمجھے ہوں گے. ہاں، گمیوں مانے پسند آئے، نمیوں مانے جھکا، گمیوں مانے پسند آئے. کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. اردو اس کا یہ بنے گا. حضور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو بعض اوقات زندگی کا اس طرح کا جو معاملہ آتا ہے تو سامنے والے کو جو شفقت و محبت دینی ہوتی ہے وہ بسا اوقات مل نہیں پاتی ہے، جس سے وہ سنورتا نہیں ہے یا سیٹ نہیں ہوتا ہے. آپ نے اس بارے میں کیا دیکھا ہے کہ اگر وقت پر اگر اس کو شفقت دے دی جائے تو بسا اوقات پتہ نا خودکشی کرنے والے خودکشی سے رک جاتے ہیں یا ایسا بڑے اٹیمپ کرنے والے بھی برائیوں سے باز آ جاتے ہیں. اور یہ کہ موقع کی مناسبت سے جی واقعی یعنی کہ اس کو برانگیختہ نہ کیا جائے. ہمارے یہاں یعنی کہ ایک بار میرے کو فون آیا جب وہ پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، تو ایک کسی کا فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، تو کہ میرا بھائی اس وقت پنکھے سے لٹکا ہوا ہے، خودکشی کر لی اس نے. تو وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہ بس بات بات پہ کبھی بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا. تو ہمارے میں سے کسی نے گھر میں کسی نے بولا بھائی تو روز بولتا ہے، کر کے دکھا. اس نے کر کے دکھا دیا. اللہ غری کے رحمت کرے. تو یہ بعض اوقات جذبات میں، تو یہ جذبات میں ہو تو اس کو وہ شہ نہ دی جائے کہ بعض اوقات یہ کہ شرما شرمی مروت میں وہ کوئی ایسا اٹیمپ کر دے جو بعد میں وہ بھی بیچارہ پریشان، ہم بھی پریشان. تو اس لیے وہ اچھے انداز میں ڈیل کرے یا خاموش ہو جائے. تو یوں کوئی جذبات میں ہو، جوش میں ہو، تو اس کو مطلب یہ دیکھے بس حکمت عملی آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. بعض اوقات بھولیں ہو جاتی ہیں جس سے وہ کیس خراب بھی ہو جاتے ہیں. وہی نرمی کریں گے یا سکوت خاموشی سے بھی بعض اوقات کام بن جاتے ہیں. بھی ایک محاورہ آیا نا کہ جو نمیوں یہ اللہ نے گمیوں. تو میری دادی ایک شیخ محاورہ کہتی تھیں، تو آپ اس کو ذرا ڈیپلی بتائیے گا. کہ وہ فرماتی تھیں کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا. تو یہ اسٹیپس جو ہیں اور یہ اس میں کیا صداقت، کیا مطلب؟ صحیح ہے، مطلب وہ تو ہر کہ سب دیکھتے ہیں کہ بچپن میں کھیل میں آ تجھے پہلے چھٹپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل یعنی موت. تو یوں مطلب ہے کہ بچپن تو کھیل میں گنوایا، جوانی غفلت کی نیند سویا، بستر کی نیند نہیں، غفلت کی نیند، گناہ کرتا رہا اور اس سے نیکیوں سے یہ دور رہا. تو اس طرح مطلب یہ کہ
اور بڑھاپے میں پھر یہ کہ بیکار ہو گیا, کسی کام کا نہ رہا. یہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. بڑھاپا آ گیا جا ہی نہیں رہا, جائے گا نہیں. یہ تو ارے جائے گا کیسے, یہ تو آیا ہی لینے کے لیے. جوانی تھی, مزے تھے جوانی کے, اب وہ گئی, انتظار میں بڑھاپا آ گیا کہ تو آئی نہیں واپس. وہ ایک بڑی بھی جو تھی, ایک بڑھیا کسی ڈاکٹر کے پاس گئی کہ میں اتنی دوائیں کھا رہی ہوں, اتنے علاج کر رہی ہوں, میری بیماری ختم نہیں ہوتی, ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے, دوسری آتی تیسری آتی ہے, اور یہ اب تو جڑ پکڑ گئی ہیں. تو ڈاکٹر نے بولا کہ بڑی بھی ہمت رکھیے, بیماری جو بڑھاپے میں آتی ہے نا وہ جانے کے لیے نہیں آتی, وہ لے جانے کے لیے آتی ہے. یوں مطلب بڑھاپا بڑھاپا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارے اس ہال میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو پرسنلی ان کی زندگی میں یہ بات دیکھی ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے تو چونکہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں آپ کی بھی ایک خاص تربیت ہوتی ہے, ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرنے کا جو ذہن ملتا ہے, تو الحمدللہ انہوں نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی اور بیماری میں بھی بہت آگے بڑھ کر توجہ دی. تو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ بہت نیچے سے ماشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت کے صدقے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو بہت ترقی عطا فرمائے, دینی ماحول سے بھی ابھی بھی وابستہ ہیں. تو یہ جو آپ کے مشاہدے میں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس, پہلے ہم کہتے تھے کہ اوورسیز میں اولڈ ہاؤس ہیں تو یہاں نہ بن جائیں, ماں باپ کو بھی آپ کہتے تھے اولاد کی تربیت کریں. گزشتہ دنوں معلومات لی تو کراچی میں 40 کے قریب اولڈ ہاؤس ہیں, جس میں 22 عورتوں کے اور 18 مردوں کے اولڈ ہاؤس ہیں. عورتوں کی زیادہ, عورتوں کی زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس معاملے میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ آج کل جس طرح اولاد ماں باپ کی خدمت کی طرف جو ہے وہ رجحان کم کرتی ہے, تو جو ماں باپ کی خدمت ہے اس بارے میں دینی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ بچے تھے تو ماں باپ نے آپ کے ناز اٹھائے, آپ جھگڑے بھی کرتے تھے, ضد کرتے تھے, پھر بھی ماں باپ نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا. اب آپ جوان ہو گئے تو یہ بوڑھے ہو گئے, اور یہ کہاوت ہے کہ بچہ بوڑھا ایک ہی ہوتے ہیں. اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ ماں باپ کے ناز اٹھائیں, لوز ٹاکنگ بھی کریں گے, بہت کچھ کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو اس طرح اولڈ ہاؤس میں ڈالیں گے تو یہ تو بیچارے اجڑ جائیں گے. اس لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے. جو بیٹے کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں. اب یہ کہ جو یہ میں چونکا لیکن میں پہنچا کہیں کہ 22 اولڈ ہاؤس عورتوں کے, 18 مردوں کے, اور یہ بھی مختصر سروے ہے, اور بھی ہوں گے. اور اچھا, میں اس لیے چونکا کہ عورتوں کی اتنی زیادہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ میاں بیوی تنگ آ جاتے ہیں کہ ابھی گڑیا سمجھتی نہیں ہے, کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو اس کو, وہ سنبھالیں گے, اپنے پیسے دے کر جان چھڑا لیں گے. یہ ہوتا ہوگا. تو اس میں بڑی بوڑھیوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ بہو بھلے تنگ کرتی ہے, آپ تنگ ہو لو, صبر کر لو, ورنہ پھر جو تنگی ہوگی نا وہاں جا کر اولڈ ہاؤس میں تو وہ مزے کی نہیں ہوگی, زیادہ پریشان کن ہوگی. اولاد اچھی نہیں ہے جو ماں باپ کو اس طرح اٹھا کے ڈال دیتی ہے, لیکن ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہے نا. اس لیے اسی طرح بزرگوں کو بھی چاہیے, 18 ان کے بھی تو ہے نا, یہ کراچی کی خالی بات ہے, تو دنیا بھر میں اولڈ ہاؤس تو ایک مطلب اچھا خاصا, یعنی کہ سمجھو کہ جال بچھے ہوئے ہیں اولڈ ہاؤس کے. تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ ٹر ٹر کڑ کڑ نہیں, جوان خون ہے, آپ کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اتنا مہنگا کیوں اٹھا لایا, اتنا مہنگا کیوں اٹھا لایا, میں ہوتا تو اتنے کا لاتا, تیرے کو ٹھگ لیا کسی نے. یہ جوان بیٹا نہیں سنے گا, یہ جتنے کا بھی لایا مسکرا کے اوکے کر دیا کرے. خود ہی کماتا ہے, خود ہی گماتا ہے, کیونکہ اس کو سمجھانے بیٹھتے ہیں نا, یہ الٹا باتوں کا سمجھ لے گا کہ یار باپ اپنا ہر بات میں کڑکڑ کرتا ہے, ہر بات میں کڑکڑاہٹ کرتا ہے. تو اس طرح اپنے یعنی کہ نوجوانوں کی نفسیات
जो हम भी नौजवान थे तो अपनी नफ्सियात भी कुछ इसी तरह की होती होगी। तो ये कि इसकी समझेंगे ना और इनको मतलब मुस्कुराते रहेंगे, इनसे ज़्यादा बोलेंगे नहीं इनके सामने, ये नाक से खाएंगे तो आप मुंह का रास्ता नहीं बताएंगे, तो घर में आप कामयाबी से रह सकेंगे। वरना जो आपने मुंह का रास्ता बताया ना, मरे। बाज नौजवानों की ऐसी कैफियत होती है, सबकी नहीं होती, ऐसा मतलब साउथ मतलब टेढ़े होते हैं बिल्कुल। तो ये समझ कर इसकी नफ्सियात को, अब आप बोलो मैं हक बात तो करूंगा, तो भी ठीक है, ओल्ड हाउस पसंद कर लोगे जो करीब पड़े वो, कि पोते ढोते तो आ सके। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, आमीन। औलाद को नेक हिदायत दे कि ये ओल्ड हाउस में या ऐसे मामलात में अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करें। बात बात ये होता है कि जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं उनको सजा के तौर पर भी उनकी औलाद नाफरमानी कर रही होती है। ये भी होता है कि दुनिया में भी सजा मिलती है माँ बाप के नाफरमानों को, ये भी होता है। अब क्या हुआ, और वैसे इम्तिहान भी होता है, सब्र करेंगे तो जन्नत मिलेगी। बताओ रज़विया शरीफ में हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ नेकी यानी भलाई को अल्लाह पाक की राह में जिहाद से अफजल करार दिया है। सुभान। हदीस मुबारका के हिस्से, वो हदीस की शरह है ये, वालिदैन के साथ नेकी करो के ज़िम्न में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मैं कहता हूँ नेकी उनके साथ ये नहीं कि उनके हुक्म सरी कि उनके साफ साफ हुक्म की नाफरमानी ना की जाए और इसके अलावा में इनकी मुखालफत की जाए। हाँ, नेकी ये है कि किसी मामले में भी इन्हें परेशान ना किया जाए, अगरचे वो औलाद को किसी मामले का हुक्म ना दें, क्योंकि ताअत और राज़ी करना, फर्मा बरदारी और राज़ी करना दोनों वाजिब हैं, और नाफरमानी और नाराज़ करना दोनों हराम है। तो यूं माँ बाप को खुश भी रखना है, राज़ी भी रखना है इनको। बात बातें ऐसी हो जैसे माँ बाप नाराज़ होते हैं, भले आप समझे मैं क्या नाफरमानी करता, मेरे को बोला थोड़ी था, लेकिन ये कि उसको नाराज करना, राजी न रखना, ये भी हराम। तो ऐसी कोई हरकत, न कोई लफ्ज ऐसा बोले, न कोई अंदाज ऐसा इख्तियार करे जैसे माँ बाप दुखी हो, नाराज हो, इनको मतलब गम पहुंचे, इससे भी बचना है। अहले इल्म ने तो यहाँ तक कहा कि वो माँ का फरमाबरदार शुमार नहीं होता जिसकी माँ लोगों की खिदमतें करती फिरे, इनके कपड़े धोए, उनके लिए पानी भर कर लाए, और ये इनके खर्चे ना उठा सके, इन्हें औलाद जो है कि खर्चे ना उठा सके, बल्कि वो माँ उसका खर्च उठाए, और ये शख्स बस ये कहकर दिल को मना ले कि मेरे वालिदैन तो ठीक ठाक हैं, ना अंधे हैं और ना माजूर। यानी ये वो जो काम वालियाँ होती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा कि औलाद जो है वो माँ बाप की खिदमत नहीं करते होंगे, तो बेचारों को, इनको माँ को बाप को काम करने पड़ते हैं, घरों के काम, बुढ़ापे में बेचारों नौकरियां और घिसटना और चीज़ें बेचना, और जवान बेटा मौज कर रहा है। तो ये ऐसों की मतलब वो समझाने के लिए कि ऐसा ना किया जाए, बल्कि माँ बाप घर में बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें, मैं हूँ ना, जवान हूँ मैं खिदमत करूँगा। माँ बाप की खिदमत करके वो जन्नत हासिल करें। हदीस पाक में बारगाह रिसालत में एक साहिब हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक, मेरे अच्छे अखलाक का ज़्यादा हकदार कौन है? इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। उसने दोबारा अर्ज की, इसके बाद कौन? इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी बार अर्ज की, इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर अर्ज की, इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप। फिर करीबी का ज्यादा हक है, फिर जो उसके बाद करीब हो, उसके बाद करीबी हो। यूं मतलब ये कि माँ का हक ज्यादा बयान किया गया, और बाप के हक भी अपनी जगह पर है, तो लेकिन माँ का हक बहुत ज्यादा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि घटाए गम की छाए दिल परेशान
پریشان یا رسول اللہ۔ ان اشعار کے اندر آپ نے غموں کا ذکر کیا، یہاں کون کون سے غم ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہمارا ذہن جائے اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں؟ غم تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، اچھے غم سے مراد غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی جس طرح گزری ہے نا، اس میں میں نے غم کافی دیکھے۔ مدینے جانے کی تڑپ رکھنے والوں کو کس انداز میں یہ فریاد پیش کرنی چاہیے؟ کیا وہ انداز ہو کہ ہمیں ذوق آئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں؟ وہ چیز ہوتا ہے عام طور پر ماحول پر، ماحول اگر اس طرح کے عاشقان رسول کا ہے نا، اس میں مدینے کی باتیں ہوتی ہوں تو یہ ذوق بڑھتا رہتا ہے۔ اکثر کا ایسا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کیفیت نہیں ملتی۔ اب مطلب گناہوں کے ذریعے دل سخت ہو گیا، سیاہی کی تہیں چڑھ گئیں، اب یہ کہ ایک دم سے یہ تبدیلیاں اللہ چاہے تو آ سکتی ہیں، تو اپنے بس وہ نصیب کی بھی بات ہے اس میں۔ یہ مدینے گیا، وہ مدینے گیا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہی رہ گیا۔ اے